والجنة للموحدين والنهر للعاصين الأكل المعيات ورسول المسدات المصطفى الأمجاد طبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المحسونين المظلومين المنتقبين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وتألهم تأهيلا اللهم صل على أما بعد فقد قال إمام حسين عليه السلام رضا بقضائه وتسليما لأمره. عزیزان محترم عزادار امام حسین، اس سے پہلے کہ آغاز کریں آپ سب سے گزارش ہے کہ الحمدللہ اس صاحب خانہ کے گھر پہ آج ہم لوگوں کو یہ توفیق مل رہی ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ الحمدللہ ہمیں عزاداری کی توفیق ملی ہے، اجازت ملی ہے، ہمیں شہزادی نے بلایا ہے۔ وہ کون خوش نصیب ہے جس کے قریب وہ بیٹھی ہوگی؟ کون خوش نصیب ہے؟ وہ کون خوش نصیب ہے جس کا وہ مصافحہ کر رہی ہے؟ کون خوش نصیب ہے اس کو بیوی بار بار دیکھ رہی ہوگی؟ انشاءاللہ اس گھر کو خداوند عالم بابرکت قرار دے، صاحب خانہ کی انشاءاللہ تمام دلی خواہش کو خداوند عالم میں حق حضرت زہرا قبول کریں، اور اس گھر میں انشاءاللہ ظاہراً امام زمان تشریف لائیں، اور انشاءاللہ اس گھر کے ہر فرد کو جلد سے جلد امام زمان کی خدمت کا موقع ملے۔ اس کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الحمدللہ آپ سب بھی اپنی سلامتی، اپنی فیملی کی سلامتی، ایمان کی سلامتی، اور انشاءاللہ ہم سب امام زمان کے بہترین دوستوں میں شمار کیے جائیں، امام زمانہ کے بہترین فالوورز ہمیں بنایا ہم بن سکیں، اور انشاءاللہ جلد سے جلد ہم سب امام زمان سے ملاقات کر سکیں، اور کربلا کی زیارت یہ سال ہم سب کو جانا نصیب ہو۔ اس کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ پھر اس وقت جہاں جہاں مجلسیں نہیں ہو رہی ہے، پروردگارہ ان تمام عزادار کو انشاءاللہ جتنے بھی وہاں پر نہیں کرنے ہیں اس وقت مجلس مجبوری کے بنا پر، انشاءاللہ پروردگار اس مجلس کا ثواب ہم سب ان کو بھی شریک کرتے ہیں، اور خصوصاً اپنے امام زمان کو بھی ہم شریک کرتے ہیں اس مجلس میں، تاکہ ہماری کوئی بھی کمی ہو وہ کمی ہماری پوری ہو جائے، اور انشاءاللہ جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں خداوند ہر ایک کو سلامت رکھے۔ اس کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ نعرے بآواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ It's a big opportunity کہ ہم سب کو توفیق مل رہی کہ ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، حصہ لے رہے ہیں۔ It's a big opportunity۔ لوگ تمنا کرتے ہیں ہمیں کرنے کا موقع دیا جائے۔ بہت سی جگہ ہے جہاں پہ میں گئی ہوں مجلس کے لیے، جگہ والنٹیئرز ہی کریں گے، آپ نہیں کچھ کر سکتے۔ اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے تو والنٹیئرز آپ کے لیے جگہ بنائیں گے۔ الحمدللہ آج ہم یہاں آزاد ہیں، ہم کر رہے ہیں، اپنے آپ کر رہے ہیں، رائٹ؟ اس کا اپارچونیٹی پتہ کیا ملتا ہے؟ ایران تہران میں ٹاپ 10 richest person. Can you imagine? Everybody wants to be rich.
10 नंबर पे इसका पैसा, इतना पैसा है, 10 नंबर पे इसका पैसा शुमार किया जाता है। वो तेहरान के इमाम बारगाह में, इसको हुसैनिया कहते हैं वहां पर, वहां वो प्लेट धोता है जिसको कवर करने के लिए 2 साल पहले BBC पहुंचा था। उसके अंडर मोर देन 20,000 पीपल काम करते हैं। एंड पीपल आर लाइक ईगरली आस्किंग हिम कि आप हमें बर्तन धोने दो, आप हमें दो प्लेट्स धोने के लिए। मगर वो बज़द रहता है और वो कहता है नहीं, चाहे तो 200 लोगों से धुलवा सकता है, मनी हैज अ पावर। मगर वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं धुलवाना है आप लोगों से, मुझे ही धोना है। जब उससे इंटरव्यू ली गई और उससे जब पूछा गया कि रीजन क्या है जिसके घर में इतने सारे हेल्पर्स हैं, आप इमाम हुसैन के घर आप मजलिस में आने के बाद आप खुद धोना चाहते हो, जबकि कई हजार प्लेट्स होते हैं। तो उसने कहा कि एक जमाना था कि इस तेहरान के स्ट्रीट में मैं घूमता था जहां मेरे पास कोई शेड नहीं था, रहने के लिए जगह नहीं थी, एजुकेटेड था, बट अपॉर्चुनिटी नहीं। तो वहां पर मैं घूम रहा था स्ट्रीट में, एंड मुहर्रम का आगाज हुआ। तो एक देखा हुसैनिया के बाहर लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट ऑफ एनी। तो मैं गया वहां पर और मैंने कहा उन लोगों से कि मैं आपका हेल्प करूंगा, आपको जो भी तबर्रुक खिलाए जाएंगे उसके जो बर्तन निकलेंगे वो आपको धोना है। Said I'm ready. Do you want to earn money as well? I'm ready. तो जब वो बर्तन धोने लगा तो उसने दिल में एक नियत की। और वो नियत क्या था कि इमाम हुसैन तो सबको दिए और सबको देते हैं, अगर हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है तो क्या हम अपने इमाम हुसैन को थोड़ी सी मेहनत नहीं दे सकते? तो जब उसको ये जो पैसे उसके लिए हुए थे उसको जब भी इमाम से जब उसने विटनेस क्या किया, इमाम से कर लिया। Then later on क्या हुआ, अल्लाह ने इमाम हुसैन he loved to give, उनकी फेवरेट चीज जो थी उनकी एक्टिविटीज में किसी को कुछ देना। इसलिए जब इमाम के आप रोजे में जाएंगी और जब उम्मत नीचे खड़ी होती है और दुआ मांगती है, कोई दुआ रद्द आपकी नहीं हो। इसी तरह फर्ज अदा करती है, कोई दुआ रद्द नहीं है। बट थिंक क्या, हमें अपना कुछ टाइम देना पड़ेगा और कुछ वादा करना पड़ेगा। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हम लोगों को मिले। तो जब उनको ये बात कुछ साल हुआ करके अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की होने लगा, जॉब मिला, जॉब से मैं बिजनेस में आया, अपनी कंपनी ओन किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 20,000 उसके पास वर्कर्स हैं। तो मैंने रियलाइज किया, मगर ये नौकरी को मैंने छोड़ा ना, क्योंकि सब कुछ था इस नौकरी के बिना पर। तो मैंने अपने आप से वादा किया, रियलाइज किया, एवरी ईयर चाहे कुछ भी हो जाए इमाम हुसैन की खिदमत करूं, इमाम हुसैन की खिदमत करूं। तो ये जो हम मजलिस में शिरकत करते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ साहिब खाना की नहीं है, हम सबकी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इमाम हुसैन जो करबला पहुंचे थे, उनका सिर्फ ये हदफ नहीं था कि उनको शहीद होना है। यजीद को मुकाबले में इमाम हुसैन ने नहीं रखा था, चाहते तो कब खत्म कर देते यजीद को। उनको यजीदियत को खत्म करना था, जो उसकी बैड चीजें, कैरेक्टर्स जिसको आ रहा था सामने, उसको खत्म करना था।
امام حسین علیہ السلام نے سب سے پہلے کسی چیز کو سیو کیا تو اس کا نام ہے ہیومینٹی، انسانیت. یہ جو آج ہم نماز پڑھتے ہیں یہ بھی انسانیت ہے. بے اس نے تو ہمیں سب کچھ دے دیا، ہم نے کیا دیا؟ ہم نے کیا دیا؟ جس زمانے میں ایران میں رہتی تھی تو اس زمانے میں جب حرم حضرت معصومہ کم میں جب جاتی تھی کوشش کرتی تھی کہ نماز جماعت سے پڑھے، تو اکثر میں نے دیکھا ایک صف میں، پہلے صف میں ایک اسٹریچر رکھا رہتا تھا زمین پر، اور اس میں ایک فرد آ کر رہتا تھا جس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے، دونوں پیر تھے. جب جا کے اس بندے سے معلوم کیا تو پتا چلا کہ ایران عراق کے جنگ میں اس کے ہاتھ پیر کٹ گئے موت سے. آپ سمجھتے ہو کتنا مجمع ہوتا ہے؟ جماعت میں پڑھنا ناٹ ایزی. بہت سے ہمارے زائد کربلا گئے ہیں، ان کو جگہ جماعت میں پڑھنی ہے تو they have to be come in outside Arab 40 minutes 45 minutes prior، تب ان کو جگہ ملتی ہے، ادروائز گیٹ بند. اتنا زیادہ ماشاءاللہ ظاہر ہے کیسے کنٹرول کیا جائے. اسی طرح حضرت معصومہ میں بھی اگر آپ کو وہ جگہ لینا ہے فرسٹ رو، دیٹ مینس یو آر ایکسٹریملی پرچوئر. تو وہ بندہ ہر روز نماز سے اب سوچے اس انسان کو دیکھے. اب کہتے ہیں اس کے پاس تو کبھی ہاتھ تھا ہی نہیں، اس کے پاس تو کبھی پیر تھا ہی نہیں، تو اس کو کیا احساس ہوگا ہاتھ اور پیر کا ہونا کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے. He was army. He was soldier. اس کو پتہ ہے ہاتھ سے ہم کیا کر سکتے ہیں، پیر کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں. مگر ان دیٹ سچویشن وہ ایسے وقت سے آتا تھا کہ اس کو اول صف اس کو جگہ مل جاتی، اول صف اس کو جگہ ملتی. تو جب یہ بغیر ہاتھ اور بغیر پیر والا انسان اس طرح عبادت کر سکتا ہے، پھر ہم ہاتھ اور پیر والے کیا ہے؟ اکارڈنگ ٹو آیت اللہ بہجت، بہت سی ہم خواتین جب ان کی کلاس میں جایا کرتے تھے، ہم لیڈیز کی عادت ہے پوچھنا یہ اعمال بتا دیں، وہ اعمال بتا دیں، تو وہ ہمیشہ اول اعمال بتانے سے پہلے وہ ایک ورڈ کہتے تھے، اول وقت نماز. اول وقت نماز پہلا ورڈ کہتے تھے کہ اگر اول وقت نماز پڑھ لیا نا، کسی اور ایڈیشنل دعا کی ضرورت نہیں پڑے. اور نماز بھی عشق کے ساتھ پڑھو، عشق کے ساتھ پڑھو، بیکاز اٹ از گیو اینڈ ٹیک. اٹ از گیو اینڈ ٹیک. آج اس نے بلایا، ہم کھڑے ہو گئے، ہم کو تو ہمیشہ ضرورت پڑتی ہے، پھر وہ ہمیشہ ہمارے لیے حاضر ہوگا. گیو اینڈ ٹیک. امام حسین علیہ السلام نے اس نماز کو بچائی ہے. ہم مجلسوں میں آ رہے ہیں، الحمدللہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ اتنی مجلسیں ہوتی ہیں یاری روڈ میں کہ ہم صبح سے نکلتے ہیں رات تک مجلس کرتے ہیں، الحمدللہ. کل نہیں ہوتی تھی مجلس یہاں پر. جو ہمارے بزرگ تھے، جو ہم آج تھرڈ جنریشن ہیں، وہ لوگ یہاں سے کالا لباس بھی نہیں پہن پاتے تھے. وہ جا کر سینٹرل ممبئی میں لباس چینج کرتے تھے، پھر وہاں مجلسیں برپا کرتے تھے، پھر وہ لباس کو بدل کر پھر وہ یہاں گھر پہنچتے. آج تو الحمدللہ ممبئی کے کارنر میں مجلسیں ہو رہی ہیں الحمدللہ. کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں، لوگ دیکھ کے سمجھ جا رہے ہیں کہ بھائی اب محرم آ چکا ہے، محرم آ چکا ہے. مگر مجلس کا بھی ایکسپٹ جو ہمارا ایکسپٹ کیا جائے گا، دیٹ از آلسو ڈیپینڈ آن نماز. نماز عزاداری ہم ہر وقت کر سکتے ہیں، نماز پر وقت پڑھنی ہے. پنچوالٹی. امام زمانہ کے پاس ہم سب جائیں گے، نو ڈاؤٹ. نو ون گوئنگ ٹو اسٹے ایٹ ہوم. ایوری آر کین ٹو میٹ وتھ ہم. بٹ امام زمانہ کس سے ملیں گے؟ دیٹس the main point. He loves you.
ان کو ہم جیسے لوگ تھوڑی پسند آئیں گے جن کے نیز میں پین ہے, بیک میں پین ہے. ان کو یوتھ کو دیکھنا ہے. اس لیے جب امام زمانہ اپیئر کریں گے, he will look like 33 years old. داماد پیغمبر, زہرا کا شوہر, کعبے میں ولادت, مسجد میں شہادت, حسنین کا بابا, حسین کا بابا, زینب کا بابا, وہ فاتح خیبر. مشکل میں پکارو, آتے ہیں مدد کو, ڈوبو تو کنارہ, بھٹکو تو سہارا. عیسیٰ کا مولا, موسیٰ کا مولا, کمبر کا مولا, جبریل کا ٹیچر. سورج کو نکالے, سورج کو ڈبا دے, مردے کو جلا دے. ہر دل میں ملیں گے, ہر گھر میں ملیں گے. میری آنکھ کا تارا, میرے دل کا سہارا, نبیوں نے پکارا. ایک سچا نعرہ, ایک اچھا نعرہ. تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر, تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر. کربلا, مکہ, مدینہ, سامرا اور بہن جانے کی حاجت ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرے حیدری, حیدری, حیدری. رسول خدا مولا مشرق جلال, بی بی فاطمہ, امام حسن حسین کے لیے, بی بی زینب کے لیے, شہدان کربلا, اسیران کربلا, یتیمان کربلا کے لیے بآواز بلند سلوات. احسن, تھینک یو. کربلا کو ہم سب کو جانا چاہتے ہیں, آف کورس جانا بھی چاہیے. اٹ از ون آف دا بیوٹیفل پلیس. جب بھی میں کسی بچی سے ملتی تھی وہاں پر, میں کہتا کبھی پوچھتی تھی کہ بیٹا آپ نے آ کر یہاں کیا مانگا, اینڈ دا ریپلائی جو مجھے ملتا تھا, اٹ واز ویری سیٹسفیکشن. ریپلائی ہوتا تھا, کہتے تھے جب کربلا کو دیکھتے ہیں, امام حسین کی زری کو دیکھتے ہیں, تو دیکھ کر یہی کہتے ہیں یہ مل گیا تو سب مل گیا, اور کچھ نہیں چاہیے, اور کچھ نہیں چاہیے. پوری دنیا ایک طرف ہو جائے, کربلا اس پر بھی بھاری. مگر آج میں نے ایک اعمال دیکھا ہے, کتاب میں دیکھا تھا, کامل زیارت میں ہے کہ اگر کوئی پہلی دفعہ زیارت کرنا چاہتا ہے امام حسین علیہ السلام کے روزے کی, پہلی دفعہ, جو جا چکے ہیں الحمدللہ وہ جاتے رہتے ہیں, جو پہلی دفعہ جاتا ہے, جانا چاہتا ہے, تو اسے چاہیے کہ نیت کرے, نیت کرے کہ ہم یہ زیارت میں جو مولا کو بلائیں, ہم امام حسن عسکری علیہ السلام کی نیابت میں زیارت کریں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے 12 اماموں میں ایک واحد امام ہے جو فزیکلی کربلا نہیں پہنچے. اکثر وقت قید خانے میں, اکثر وقت قید خانے میں رہتے ہیں. اگر کوئی ان کی نیت سے کربلا کی زیارت کو طلب کرتا ہے, خدا ان سے بہت جلد زیارت کے لیے بلاتا ہے. احسن از عالم محترم, مگر انشاءاللہ خدا ہم سب کو توفیق دے, کیونکہ آج امام زمانہ کا دن ہے, and we all want to be friend of امام زمانہ. تو امام زمانہ سے دوستی کیسے کی جائے؟ پہلی شرط تو ہے اول وقت نماز. پہلی شرط ہے اول وقت نماز. کہا دوسری شرط کیا ہے امام سے ملنے کی؟ کہ جب ہم گیدر ہو ایک جگہ, اور یہ مجلسی ہوتا ہے سب سے زیادہ, تو وہ گوسپ نہ کرے, بیک بائٹنگ سے کہا جا سکتا ہے, بات, یا پھر اپنے آپ کو اوپر دکھانا, یہ ججمنٹل مائنڈ کہ وہ ہم اتنی مجلس کر رہے ہیں, دیکھو ہم آ جا رہے ہیں, فنا تو آ بھی نہیں پا رہا ہے, دیکھو دیکھو فنا تو ابھی اس وقت آن لائن ہے, دیکھو آج دیکھو میں آ گئی, فنا تو ایسا ہے, فنا کوئی نماز پڑھ رہا ہے, ارے یہ بھی نماز پڑھی, فلاں ٹائم پہ تو ایسا تھا, یہ دیکھو وہ نماز ہو رہا ہے, میری انجمن نہیں پڑھ رہی تو میں کیوں پڑھوں. امام حسین سب کی کھڑ ہیں, امام حسین کے پاس اگر کوئی جاتا تو امام حسین یہ نہیں پوچھتے آپ کرسچن ہو, are you ہندو. امام حسین نہیں کہتے, بیکاز امام حسین کا لقب ہے ابو احرا, فادر آف فریڈم.
फादर ऑफ फ्रीडम. और उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी ना कि सब करीब आते थे, लोग तमन्ना करते थे उनको देखने की. और हम सब जो बहश्त में भी जाएंगे इंशाल्लाह, हम सबको जाना नसीब होगा. आमीन. मगर इस मजलिस में बैठकर एक अमल किया कीजिए. ये मजलिस बहुत, ये इबादत कीजिएगा, फुल ऑन इबादत है. आज हम सोच रहे हैं जल्दी मजलिस खत्म होनी चाहिए, जल्दी हो जाना चाहिए, जल्दी खत्म करके जाना है. कल मैशर में कहेंगे काश पूरे दिन बैठ जाता. बेशक आपा. पूरी दिन बैठते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठने पर हमारा गुनाह सूखे पत्ते की तरह गिर रहा है. और सवाब का तो पता ही नहीं. कल जन्नत में भी बहुत सी कैटेगरी होगी. जरूरी नहीं कि जन्नत में पहुंचना ही बस कमाल है. हमें उस जन्नत में जाना जहाँ हुसैन है. बेशक. और जहाँ हुसैन है वो हमारी जन्नत है. कि अगर कोई चाहता है अंबिया या रसूल अल्लाह का नेबर बनना या उसी एरिया में रहना जहाँ पे वो होंगे, बिकॉज इट इज रिटन इन द बुक, सम पीपल गोइंग टू डू जियारत ऑफ इमाम हुसैन आफ्टर 80 years. क्योंकि जन्नत में जाने के बाद कोई मौत नहीं, कोई बुढ़ा नहीं होगा, सब जवान रहेंगे, सब जवान हो जाएंगे. साके बस जनाब मौला कायनात के हाथ से पानी पीकर जब हम जन्नत के अंदर दाखिल होंगे, एवरीवेयर भी यंग, और वो हम यंग ही रिमेन रहेंगे, कोई बुढ़ा नहीं होगा. कुछ ऐसे होंगे इमाम हुसैन से मुलाकात के लिए वंस इन अ डेकेड, कुछ ऐसे होंगे वंस इन अ ईयर, कुछ महीनों में मिलेंगे, कुछ हफ्तों में, कुछ साल जब चाहेंगे. We all want to be like that. अगर वो करना है तो उसके लिए जरूरी है कि जब हम फर्श अज़ा पर बैठे, चाहे एक दफा ही सही इमाम हुसैन के कातिल पर लानत करें. लानत, बेशुमार लानत. जो भी इमाम हुसैन के कातिल पर लानत करेगा उसका हकदार है. इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों पर लानत, बेशुमार. बीवी ज़हरा का हक खाने वालों पर उन पे राजी रहने वालों पर लानत, बेशुमार लानत. Do we want to be friend of Imam Zama? Stop judging anyone. Because Imam Zamana को नहीं पसंद है. Imam Zamana always mention, आज देखो आज क्या, कल क्या थे, forget it. Because का सबसे बड़ा मिसाल जनाब हूर है. हूर ने कौन सी नमाज पढ़ी थी, कौन सी इबादत की थी, जिसको जनाब ज़हरा का रुमाल मिल गया. Think about your today. और डोंट थिंक अबाउट इट दिस कि जब इमाम आएंगे तो फिर हम चेंज कर लेंगे. नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. वो आला बहजत का वर्ड हमेशा याद आता है कि सर का पसीना पैर पे आ जाएगा, तो वो वोट आपस में मिल नहीं पाएगा. ऐसी हैबत होगी माँ को देखकर, ऐसी हैबत होगी. अब आप जरा इमेजिन करें, 4000 फरिश्ते भी इमाम हुसैन की मदद के लिए आए थे, जो आज भी जरिए इमाम हुसैन के पास अतराफ में रहते हैं. वो 4000 फरिश्तों के दरमियान इमाम ज़माना होंगे. इमेजिन किया, सोचा आप लोगों ने कैसे उनको देख पाएंगे, कैसे देख पाएंगे, सोचा हम लोगों ने. और इमाम ज़माना को देख के ना इंसान को भूख लगेगी, ना प्यास का एहसास होगा. ऐसी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होगी, न थकावट का एहसास होगा, न गर्मी का एहसास होगा, न सर्दी का एहसास होगा, किसी चीज का एहसास. बस once he can see me, once एक दफा लाइफ कांटेक्ट हमारा उनके साथ हो जाए. तो इमाम ज़माना की रायतुल्लाह बहजत कहते हैं कि trying to recite every day सूरह यासीन. अब बेस्ट टाइम है इमाम ज़माना के लिए सूरह यासीन पढ़ना मॉर्निंग आफ्टर नमाज सुबह. एक सूरह यासीन पढ़िए, 3 आइमा को हदिया कर, गिफ्ट कर अपने तरफ से. और ऐसे भी हदीस में अल्लाह हद दिया तो तुझे
ہدیہ دینے سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے. آپ سورہ یاسین آپ نے پڑھا اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کر دیا. ایک دفعہ پڑھا, ایک ہی دفعہ میں تینوں کو کر دیں. جو بھی دعا مانیں گے وہ دعا رکھنی ہوگی, وہ بھی ضامن ہو جائیں گے آپ کی دعا کو قبول کرانے کے لیے. آپ نے امام جواد کو یعنی امام ہمارے 9th امام کو آپ نے فوراً ہدیہ کر دیا. کبھی بھی فائنینشلی پرابلم نہیں ہوگا آپ کے ساتھ. بہت دیتے ہیں جواد, اس کو کہتے ہیں بہت دینے والا. اسپیشلی کبھی کسی کو فائنینشیلی پرابلم ہو تو امام جواد کے لیے ورد کیا کرے. بس کچھ نہیں, 2 رکعت نماز پڑھنا ہے اور 14 دفعہ صلوات پڑھ کر سجدے میں جا کر 14 مرتبہ صلوات پڑھنی ہے اور امام جواد کو ہدیہ کرنا ہے. روزی کی پریشانی ختم ہو جائے. جاب کے انٹرویو کے لیے جانا, نیت کریں. پروموشن چاہیے, نیت کریں. ہماری سیلری میں انکریمنٹ چاہیے, نیت کریں. امام جواد. اینڈ the third امام زمان. تو جیسے آپ امام زمانہ کو سورہ یاسین پڑھ کر ہدیہ کریں گی, آپ امام زمانہ کی طرف ایک قدم بڑھ جائیں گے. بڑھنے کا مطلب that means you are becoming more closer to him. انشاءاللہ پروردگار ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا کرے. عنایت کرے. امام کے آنے کے بعد نہ کوئی بیمار ہوگا, نہ کسی کو ہاسپٹل جانا ہوگا, نہ کسی وائٹامنس کی ڈیفیشنسی ہوگی, کچھ نہیں ہوگا, سب کچھ رہے گا. ایوری تھنگ ول بی انشاءاللہ. ضروری ہے ہمیشہ مجلس میں دعا کیا کرے گا, امام کے لیے دعا کریں. کہ امام مسکراتے ہیں اس وقت جب کوئی ان کو واجب نماز سے بھی یاد کرتا ہے. واجب نماز سے بھی ان کو یاد کرتا ہے, چاہے آپ قنوت میں صرف وعجل فرجہم ہی کہہ دیں, وعجل فرجہم ہی کہہ دیں, اس کو یاد کی جاتی ہے. آج ہر جگہ ایک دوست کا سکون ہے. Be friend of امام صاحب. Try to do your best. وہ فرینڈ کا نام حبیب. He was a امام حسین کے چائلڈہڈ فاسٹ فرینڈ تھے, اور اتنا امام حسین کو چاہتے تھے کہ امام حسین کے قدم کا خاک اپنے سر پر رکھتے. ایک دن انہوں نے دعوت کی, ان کے مظاہر کے بیٹے تھے نا, دعوت. امام حسین کو بلایا گیا, رسول اللہ بھی آئے, مگر he was quite excited. روایت میں کہ چھت پر وہ گئے اور انتظار کر رہے تھے کہ امام حسین جب آئے تو پہلی دفعہ میں دیکھوں اپنے گھر میں. پیر سلپ کیا, گر گئے. اکثر کتابوں میں فوت کر گئے. گھر والے بھی چاہتے تھے امام حسین گھر میں آ رہے ہیں. حسین ہوگا, ہے ایسی ہستی کہ جس کے لیے رسول نے 70 مرتبہ سبحان رب الاعلیٰ و بحمدہ کہا ہے. ہر نواسے کے لیے نانا نہیں کہتے ہیں, مگر نواسا بھی حسین جیسا ہو تو نانا کو کہنا پڑتا ہے. باپ ماں نے دونوں نے ان کو جو میٹ تھا اس میں لپیٹ کر ان کو سائڈ میں رکھ دیا, ان لوگوں کو ویلکم کیا. امام حسین مجھے کہاں ہے, حبیب کہاں ہے؟ یہ دو ہسبینڈ وائف خاموش ہیں, کچھ جواب نہیں دے پا رہے. کا کھانا کھا لیجیے پھر حبیب سے ملاقات ہو جائے, کا کھانا ہو جائے پھر بتا دیا جائے. امام حسین بہت ضدی, کھانا میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک حبیب کو نہ دیکھوں. اور امام حسین کی ضد ہے اللہ اکبر. جیسے ہی پتا چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا, رسول اللہ نے کہا بلاؤ بچے کو لایا جائے. سامنے لایا گیا, رسول اللہ 2 رکعت نماز پڑھے اور امام حسین نے دعا کی اللہ. اور حسین کی دعا ہو وہ دعا رد نہیں ہوتی, رد نہیں ہوتی ہے. کہ جیسے ہی امام حسین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی, حبیب اٹھ کر بیٹھ گئے. And he was quite loyal friend. وہ کمال نہیں ہے کہ فیس بک پہ ہمارے اتنے فرینڈس ہیں. کمال تو وہ ہے حبیب جیسا کوئی فرینڈ. آج 3rd محرم ہے,
آج تاریخ کے اعتبار سے، ہسٹری کے اعتبار سے امام حسین نے لیٹر لکھا تھا جناب حبیب کو، جناب حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا تھا، اللہ اکبر، اے دوست تمہارا دوست کربلا میں تنہا ہے۔ آج 3 محرم ہے عزیزو، آج عمر سعد کون تھا پتہ ہے آپ کو نا؟ امام حسین کا چاہنے والا تھا۔ یہ وہی عمر سعد ہے جس کے باپ نے مولا علی سے کہا تھا بتائیں، آپ سلونی کا دعویٰ کرتے ہیں، بتائیں میرے سر پہ کتنے بال ہیں؟ مولا نے کہا تھا تم شمار کرو میں بتا دوں گا۔ میں تمہیں اتنا بتا رہا ہوں کہ تمہارے گھر میں جو اس وقت 2 سال کا بچہ ہے، اس کا نام تم نے عمر رکھا ہے، یہ میرے حسین کا خاطر ہے۔ چاہتا تھا امام حسین کو۔ پہلی محرم کو اس نے باقاعدہ ریزائن دیا تھا اپنی ڈیوٹی سے۔ عبید اللہ ابن زیاد who was the governor deputy of Yazid in Kufa ریزائن دیا تھا، مگر عبید اللہ ابن زیاد نے اس کے ریزائن کو ریجیکٹ کیا تھا، ایکسپٹ نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کے دل میں دنیا کی بھی محبت، which was شہر رے، it is in تہران، جہاں کا زمین کا پھل سب سے زیادہ بیسٹ کوالٹی کا ہوتا تھا۔ یعنی کہا کہ اگر تم نہیں جاؤ گے تو شہر رے تمہیں نہیں ملے گا۔ اس لالچ میں اس کا 2 بیٹا تھا، ایک خلاف تھا اپنے باپ، باہر آ کہہ رہا تھا وہ جرت نہ کریں حسین کے مقابلے میں آنا پڑے، حسین کے ساتھ ہی رہیں، نہیں بن پائیں گے کوفے میں رہ جائیں، مگر کسی کو دنیاوی چیزوں سے بہت محبت ہو جاتی ہے نا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا قفص، اس نے اپنے باپ کو زیادہ انسسٹ کیا چلو کربلا، اور وہ 2 محرم کی رات میں داخل ہوا تھا کربلا۔ 3 محرم کو اس نے خط لکھا تھا امام حسین، اور خط لکھنے کے بعد اس نے کہا تھا کہ آپ کیوں آئے؟ امام حسین نے خط کا جواب بھی دیا، ہمیں کوفے والوں نے بلوایا ہے، ہمارے پاس خطوط موجود ہے۔ جواب میں اس نے کہا کہ آپ کوفہ آئے ہیں، بہتر ہے آپ چلے جائیں، کوفہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ اور اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو جب خط لکھا، یہ آج کا دن ہے عزیزو، یہ سب چیزیں کربلا میں ہو رہی تھی، عبید اللہ ابن زیاد نے کہا حسین کو روک لو اور یزید کی بیعت مانگو، اور اگر حسین انکار کرے تو ان سے کہنا کہ ہم پانی بند ہیں۔ یہ پانی بند ہوا ہے نا، یہ آج سے اس کا سلسلہ شروع ہے۔ اور یزید نے، عبید اللہ ابن زیاد نے 4000 لشکر کے ساتھ، 500 گھوڑوں کے ساتھ، تیز رفتار والا گھوڑا، ان گھوڑوں کے ساتھ جن کے نال میں چھری لگے ہوئے تھے، وہ آج کے دن 3 محرم کربلا میں داخل ہوا۔ اللہ اکبر۔ اس خط کے ساتھ کہ اگر تم نے حسین سے بیعت نہیں لی تو یہ شمر تمہیں مارے گا۔ اللہ اکبر۔ شمر کون ہے؟ قرآن کا حافظ تھا، قرآن کا حافظ تھا۔ امام حسین کے قتل کے بعد اس نے نماز جماعت پڑھائی ہے، جس کے چہرے پہ سفید نشان تھا، جو جنگ صفین میں مولا کے ہمراہ ہو کے اس نے جنگ کی تھی۔ ضروری نہیں ہے عزیزوں کہ ہم ہیں اور ہم ہی رہیں گے، نہیں، کب کون چینج ہو جائے پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے عزیزوں۔ اور امان نامہ لے کر آیا تھا، ایک روایت میں جناب ابو بنی کا وہ کزن تھا جس کو
उसको हजरत अब्बास ने उनके भाइयों ने इनकार किया था, उस अमान नामा को रिजेक्ट किया था। शिमर जब चलता था ना तो करबला की जमीन से आग निकलती थी, क्योंकि शिमर जो जूता पहना था ना उसमें कांटे लगे हुए थे। बहुत अजब चेहरा था, बच्चे इसके चेहरे को देख नहीं सकते। और आज पहला दिन है, जनाब सकीना 56 हिजरी में पैदा हुई है। इस वक्त जनाब सकीना 4.5 साल की है। इमाम हुसैन हमेशा उस बच्ची को अपने साथ रखते और कोशिश करते थे कि कभी सकीना रोए नहीं। कभी वो बीबी रोती नहीं थी ना, इमाम हुसैन रोते थे। और जनाब मेरा बाप से कहते थे मेरी सकीना की हिफाजत करो। आज जनाब सकीना करबला में शिमर 4000 फौज के साथ दाखिल हुआ। आज सकीना रो रही है, बाबा के सीने से चिपक गई है। बाबा ये कौन है बाबा, जिसके आने से आपकी जुदाई का एहसास हो रहा है। अल्लाह अकबर। आज सकीना करबला में रो रही है, उनके रोने पे हुसैन रो रहे हैं। कहीं अब्बास के आंख में आंसू है, कहीं अली अकबर अपनी बहन को बहला रहे हैं, कहीं कासिम करीब खड़े हैं। अल्लाह अकबर। एक सकीना का रोना है जो 18 बने हाशिम को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अल्लाह अकबर। मौला एक हफ्ता है, मौला एक हफ्ता है, मौला एक हफ्ता रह गया, कब सकीना के आंसू रुकेंगे नहीं मौला। इमाम हुसैन जनाब सकीना को सकीना कहते थे, दिल का सुकून। अल्लाह अकबर। जनाब सकीना हमेशा कहते थे बाबा कोई सकीना नहीं कहता, बाबा कोई सकीना नहीं कहता। बाबा आप सुनी होंगी शाम में, इराक में, ईरान में उस बीबी को रुकैया कहा जाता है, क्योंकि उस बीबी को लक़ब दिया था शाम वालों ने रुकैया। रुकैया उसे कहा जाता जो बहुत रोती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज हुसैन की लगती जिगर रो रही है, हुसैन के सामने कोराब बच गया। अल्लाह अकबर। जिस सकीना को हुसैन बार बार खुशहाली में बोसा देते थे, आज अपने आसिम के आंसुओं को पहुंच रहे हैं, दिलाते दे रहे। अल्लाह अकबर। खुदा आपको सलामत रखे, खुदा सलामत रखे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब हबीब इब्ने मज़ाहिर जिनके पास अल्लाह अकबर जब आज खत पहुंचा है, ये हबीब दस्तरखान पर बैठे थे, दस्तरखान पर बैठे थे। जैसे ही खत को देखा, बीवी को आजमाने के लिए कहा, मौला ने बुलाया है, मैं सोच रहा हूँ कि जाऊँ कि ना जाऊँ। अल्लाह अकबर। मगर बीवी भी पोए पे हुसैन थी, कहती अभी अगर तुम नहीं गए तो मैं चली जाऊंगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जनाब हबीब कूफे से निकले, साथ में मुस्लिम इब्ने औसजा भी थे, वो मुस्लिम इब्ने औसजा जिनकी कमर झुक गई थी। अल्लाह अकबर। जब करबला में 5 मुहर्रम को हबीब दाखिल हुए हैं, अल्लाह अकबर। जनाब ज़ैनब ने जनाब फिज़ा से कहा, ए अम्मा फिज़ा, मेरे हबीब को मेरा सलाम कहे। जैसे ही सुनना था हबीब को, अल्लाह अकबर, हबीब ज़मीने करबला में गिर गए, ये कहते हुए, आप मैं कहाँ हूँ शहज़ादी
کچھ ایسے بھی ساتھی تھے امام حسین کے، کچھ ایسے بھی چاہنے والے تھے، جس میں سے بریر حمادانی ہے جو کوفہ سے آئے تھے، امام حسین سے عمر میں بڑے تھے، جس کو امام حسین جب بھی دیکھتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا مولا آپ کیوں کھڑے ہوتے ہیں، آپ ان کو اتنا استقبال کیوں کرتے ہیں؟ کہ تمہیں نہیں پتا کوفے میں یہ جو وہ کام کرتا ہے اس سے میرے نانا بہت خوش ہوتے ہیں، اور میرے نانا کی خوشی حسین کو بہت پسند ہے۔ میں یہ برے کوفے کے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بریر حمادانی وہ شخص ہے جو کہ جس وقت جب میدان کربلا میں گئے تو روایت میں ہے کہ اپنے ہاتھ سے گڑھا کیا اور گھٹنے کو گڑھا دیا، اور گھٹنے کو گڑھا دیا۔ کسی نے پوچھا گھٹنے کو کیوں گڑھا رہے؟ کہ کوئی یہ نہ کہے حسین کا چاہنے والا نے اپنا قدم پیچھے کیا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ اکبر۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ کہ وہاں پر ایک شخص یزید بن لطاف جب سامنے آیا تو آ کر پوچھتا ہے اے بریر، اے بریر، تم مسلمان تو ہو جیسے ہی کہنا تھا۔ ایک دفعہ بریر کہتا ہے ارے جو حسین کی طرف سے ہو اس کا کیا شک ہو۔ کسی نے ایسا برج مارا، فضا میں آواز گونجی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں کہوں گی مولا ابھی عباس بھی موجود ہے، مولا ابھی علی اکبر بھی سہارا دے رہے ہیں۔ ابھی جب جیدان کربلا میں گئے 400 سے زیادہ لوگوں کو واصل جہنم کیا، مگر کسی نے دور سے ایسا تیر مارا جو گردن میں لگی، ابھی خود کو سنبھال نہ سکے، زمین پر گرے، گرنا تھا کہ گھوڑوں کی ٹانگ، ابھی کسی نے پر لگی آواز دی اے حسین علی، ابھی کا سلام قبول کیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حسین ابھی کے قریب آئے، آواز دی ابھی میری ماں کو میرا سلام کہنا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بذنب خزائی والتسلیم الامر على لعنة الله القوم الظالمين والسلام الذين ظلموا يوم الذين ينقلبون اپنے امام زمانہ کے ظہور ان کی سلامتی کے لیے دنیا میں سب جہاں جہاں بھی ہمارے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں سب کی حفاظت، جتنے بھی اس وقت عزادار یہاں موجود ہیں ہر ایک کی حفاظت کے لیے، ہر ایک کے نصیب کو بلند ہونے کے لیے، ہر ایک کی دعاؤں کی استجابات کے لیے، ہر ایک کے گھر کی پریشانی کو دور ہونے کے لیے۔ جو بچیاں یہاں موجود ہیں جو کیریئر اورینٹڈ ہیں انشاءاللہ پروردگار ان کے کیریئر میں ان کو کامیابی عنایت کرے۔ جو اس وقت ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں پروردگار انہیں بہترین سے بہترین علم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ جو بچیاں اس وقت شادی کے لائق انہیں بہترین ہمسر ملنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ جو اس وقت ہماری بہنیں با صاحب اولاد ہیں پروردگار ان کی اولاد کو خدا سلامت رکھے۔ جو اس وقت ہماری بہنیں اولاد چاہتی انہیں اولاد نرینہ نویت کرے۔ بحق اہل بیت اطہار پروردگار جن بہنوں کے پاس اپنے مکان ہیں انہیں مکان عنایت کرے۔ الہی آمین۔ جو اس وقت زندان میں پروردگار ان سب کی رہائی نصیب ہو۔ بحق اہل بیت اطہار جو اس وقت مریض ان کو شفایت کاملہ عاجلہ عنایت کرے۔ الہی آمین۔ مولانا ہے مولانا نوشاد، آپ سب جانتی ہیں ان کی وائف کی اس وقت طبیعت صحیح نہیں ہے، پروردگار انہیں بھی صحت
कामिल आजिल इनायत। ये साल ना गुजरे कि हम अपने इमाम की ज़ियारत नसीब हो, इमाम ज़माना के ज़हूर की खबर सुनना नसीब हो। ये साल इन आँखों को इमाम ज़माना की ज़ियारत करना नसीब हो, इन हाथों को ये साल इमाम ज़माना की खिदमत करना नसीब हो। इंशाअल्लाह हम सब के घर पर इमाम ज़माना तशरीफ लाए। इंशाअल्लाह इमाम ज़माना हम सब से राज़ी रहे। इंशाअल्लाह हम सब इमाम ज़माना के दोस्तों में शुमार किए। इंशाअल्लाह हम सब इमाम ज़माना के एक बेहतरीन और अच्छे सोल्जर बन सके। इंशाअल्लाह ये साल हम सबको करबला जाना नसीब हो। ये साल हम सबको सुफ्रा इमाम रज़ा पर बैठना नसीब हो। इंशाअल्लाह ये साल हम सबको जनाब ज़ैनब की कनीज़ी करना हम सबको नसीब हो। इंशाअल्लाह ये साल खाने काबा में तवाफ, बाबुल हवाइज हज़रत अब्बास के अलम के ज़ेर साए हम सबको तवाफ करना नसीब हो। इंशाअल्लाह जो भी दुआएं जो आप लेकर आए इंशाअल्लाह तमाम दुआओं को खुदा हक़ हज़रत ज़हरा इंशाअल्लाह सारी दुआओं को कबूल करे। ये आज़ादारी को भी इंशाअल्लाह परवरदिगार हक़ हज़रत ज़हरा कबूल करे। जो भी कमी रह गई हो परवरदिगार उस कमी को खुदा दूर करे और हम सबको एक बेहतरीन आज़ादार बनने की तौफीक मिले। और इंशाअल्लाह तमाम दुआ की कबूलियत के लिए खुसूसन मौलाना की वाइफ जो सब तबीयत उनकी अलीम है उनकी भी सलामती और सेहतयाबी के लिए इस रिक्वेस्ट आप सब में से 5 मिनट हम एक सूरह फातिहा बाबा से